محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، بچوں، عزیزوں، بہنوں، یہ قرآن مجید کی 32ویں سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ السجدہ۔ چونکہ سجدہ کے نام سے ایک اور سورت بھی قرآن مجید میں ہے، اس لیے ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس سورت کو کہتے ہیں الف لام میم سجدہ، اور دوسری کو کہتے ہیں حامیم سجدہ۔ یہ جو 21ویں پارے میں ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شیخان کریمان دونوں اس حدیث پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان هل اتى علی الانسان حین من الدہر یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمائیں۔ سنن دارمی میں ایک روایت ہے، امام مسند امام احمد میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا ینام حتی یقرأ الف لام میم سجدہ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک یہ سورت سجدہ پڑھ نہیں لیتے تھے، اور سورۃ الملک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں آدمی کی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ سنن دارمی میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص بہت کثرت سے یہ سورت پڑھتا تھا، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو جب وہ فوت ہوا تو اس سورت نے اپنے پر پھیلا دیے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، کیونکہ یہ میری تلاوت بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس آدمی کے جتنے گناہ ہیں ان سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دو اور ایک ایک درجہ اس کا بلند کر دو۔ تو بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا ذکر ایک حدیث پاک میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر حسنات، کہ جو آدمی ایک حرف اللہ کی کتاب کا پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جو آدمی الف لام میم کہے، چاہے اس کا معنی اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو 30 نیکیاں انشاءاللہ ضرور اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گی۔ اور فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب کا مطلب ہے یہ کتاب قرآن مجید، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کوئی آدمی یہ مت خیال کرے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی اور کا کلام ہے۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور 23 برس کے دوران قرآن مجید کا یہ نزول مکمل ہوا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کر روح الامین جو سب سے امانت دار اور سب سے ذمہ دار اور سب سے زیادہ شان اور عظمت والا فرشتہ ہے، وہ سب سے زیادہ شان اور عظمت والے مہینے میں، سب سے زیادہ شان اور عظمت والی رات میں، روئے زمین کی سب سے زیادہ عظمت والی دھرتی پر، اور انسانوں میں سب سے زیادہ شان و عظمت والی شخصیت پر اس قرآن مجید کو لے کر نازل ہوئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نے اس کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا۔ اور دیکھیے یہ کیسا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید جبریل امین آ کر بتاتے تھے، آپ کو وہ فوراً یاد ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں،
اس فکر سے کہ کہیں یہ بھول نہ جائے، فرمایا اس کو یاد کروانا، اس کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم پڑھ رہے ہوں، یعنی ہمارا فرشتہ جب پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے کہ یعنی اہم یؤمنون بہ ام یقولون افترا، اب کیا یہ قریش مکہ ایمان لائیں گے یا اس کا انکار کریں گے؟ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے 3 یا 5 آیات کے۔ وہ 3 آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ یہ 3 آیات کے علاوہ یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، اور طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ اپنے کاتبان کو بلاتے، وحی کے کاتبین کو، اور فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھو۔ تو چونکہ اس صورت میں یہ 3 آیات یا 5 آیات اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مدینہ میں یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو ان کی اصل جگہ پر رکھوا دیا، اور اس طرح یہ صورت مکمل ہو گئی۔ تو فرمایا لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرا دیں جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اگرچہ اہل فترت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کوئی تقریباً 650 برس کا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا۔ یہ خطاب خاص طور پر قریش سے ہے کہ اے قریش والو، تمہارے پاس کوئی خاص نبی اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ باقی علاقوں میں نبی آتے رہے، لیکن تمہارے پاس نبی اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا نبی بھیجنا تھا جو سارے نبیوں کا سردار تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی حجت تو قائم ہے ہر بندے پر، چاہے وہ اہل فترہ ہوں یا اس سے پہلے والے لوگ ہوں، کیونکہ نبی جو آئے ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی شریعتیں موجود تھیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت جن کے نصیب میں لکھی تھی انہوں نے محنت اور کوشش کر کے توحید کا راستہ اختیار بھی کر لیا، لیکن اکثریت جو تھی وہ اپنے کفر پر اور بت پرستی پر قائم تھی۔ تو فرمایا کہ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، اس خاص طور پہ قریش، ان کے لیے کوئی نبی پہلے نہیں آیا، ان کو آپ ڈرا دیں، اچھی طرح ان کو بتا دیں کہ اللہ کی توحید پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور اگر تم میرا کہنا مان لو گے، میرے پیچھے چلو گے، تو پھر تمہیں ایک ایسی بہترین زندگی حاصل ہو جائے گی کہ جو اس دنیا میں بھی بے مثال ہوگی اور آخرت میں بھی بے مثال ہوگی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔